ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی اور بہنوں، آج کل گھروں میں بھی ہماری ماں بہنیں یہ بات بتاتی ہیں کہ بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو گئے، یا بال جھڑنے لگے ہیں، بال ٹوٹنے لگے ہیں، گرنے لگے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سے بھائی، ان کو بھی یہی شکایت رہتی ہے کہ ان کے بال بھی وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح ان کے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ اگر وہ کنگھا کریں تو جھڑتے ہیں، کنگھی کریں تو جھڑتے ہیں، گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ اب وہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ قرآن حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی دعا آئی ہو کہ جس سے بال سفید نہ ہو وقت سے پہلے، اور ایسے ہی بال گرے نہیں، ٹوٹے نہیں، جھڑے نہیں؟ تو اس تعلق سے قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ہیں جن کو آیات الشفا کہا جاتا ہے، اور ان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے پہلے تو وہ سمجھ لیں۔ ان آیات کو 41 مرتبہ پڑھنا، یعنی 41 مرتبہ ہمیں ان آیات کو پڑھنا ہے، اور ان کو پڑھنے کے بعد اب وہ پڑھنا کس طرح ہے؟ ایک آیت کو 41 مرتبہ پڑھا، پھر اسی طرح دوسری کو 41 مرتبہ، پھر تیسری کو 41 مرتبہ، اسی طرح جو 6 آیات ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان 6 آیات کو 41 مرتبہ پڑھنا، یعنی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر پڑھنے کے بعد ہم جس تیل کو یوز کرتے ہیں، جس تیل کا ہم استعمال کرتے ہیں، سر میں لگاتے ہیں جو تیل، اس پر ہمیں دم کرنا ہے۔ اور وہ جو دم کرنا ہے، تو دم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس پھونک دیا، بلکہ کچھ اس طرح ہمیں پھونکنا ہے کہ جس کے ساتھ میں تھوک کے چھینٹے بھی آ جائیں، کچھ تھوک کے ذرات، کچھ تھوک کے قطرے بھی اس تیل کے اندر وہ چلے جائیں۔ اب جب ہم نے اس طرح کر لیا، تو اب اس کے بعد ہمیں اس تیل کو یوز کرنا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ بال وقت سے پہلے سفید بھی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو شکایت ہوگی بالوں کے جھڑنے کی، یا گرنے کی، یا ٹوٹنے کی، تو انشاءاللہ ان کی وہ شکایت بھی ختم ہو جائے گی، وہ ان کا مرض بھی ختم ہو جائے گا۔ اب وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ 6 آیتیں ہیں جن کو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ یہ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 14، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ پہلی آیت ہے۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اسی طرح دوسری آیت ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 57، یعنی 47، آیت نمبر 57، اس کو بھی ہمیں 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح تیسری آیت ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 69، آیت نمبر 69، اس کو بھی ہمیں 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تمام آیتوں کو آپ اسکرین پر دیکھیں اور ان کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں۔ اسی طرح چوتھی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، آیت نمبر 82، اس کو بھی ہمیں 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح 5ویں جو آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 80، آیت نمبر 80، اس کو بھی ہمیں 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح جو 6ٹھی آیت ہے اور آخری آیت ہے وہ ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44، یعنی 44۔ تو یہ 6 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو ہمیں پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اور وہ جو دم کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو ہم تھتکارنا بولتے ہیں،
اور وہ اس طرح ہمیں دم کرنا کہ ہماری پھونک کے ساتھ میں کچھ تھوک کے ذرات، اس کے قطرات بھی اس تیل کے اندر چلے جائیں، پیوست ہو جائیں، اور پھر ہمیں اس تیل کا یوز کرنا ہے، اس کو اپنے بالوں میں لگانا ہے اور اس کی اچھی طرح مالش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بال اگر وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو گئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوں گے، اور اگر جھڑنے لگے ہوں گے، گرنے لگے ہوں گے، ٹوٹنے لگے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کا یہ مرض بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک آخری بات اور سن لیں کہ ان آیتوں کو، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، پورے یقین کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا وہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری کوئی بھی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کی آیتیں اور جن آیتوں کو میں نے ابھی پڑھا یہ سب کی سب بالکل حق ہیں، سچ ہیں۔ تو ان آیتوں کو جب ہم یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے پڑھیں گے کہ اللہ ہی شفا دے گا، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ پھر ان کی وہ بالوں کے جھڑنے کی بیماری یا جو بھی بالوں کی پرابلم ہے وہ ان کی جو ہے ختم ہو جائے گی۔